ایک باغ میں دو چڑیاں رہتی تھیں۔ ایک کا نام تھا رانو چڑیا اور دوسری کا نام تھا سونیا چڑیا۔ باغ کے پاس ہی ایک چھوٹا سا درخت تھا جس کے پاس دونوں رہتی تھیں، مگر دونوں بہت ہی سست تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو رانو چڑیا نے سونیا چڑیا سے کہا، سونیا بہن، بہت ٹھنڈ ہے، تم ہی باہر سے 2-4 پھل توڑ کر لے آؤ۔ میرا دل نہیں کر رہا باہر نکلنے کو، جاؤ آپ اور کچھ پھل لے آؤ۔ میں کیوں لے کر آؤں؟ تمہیں بھی تو کھانا کھانا ہے، تم چلی جاؤ۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، میرا تو جانے کا ذرا بھی دل نہیں، اور مجھے بھوک بھی نہیں لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو کام کا کہتی رہیں، مگر دونوں اٹھ کر باہر جانے کو تیار نہیں تھیں۔ اچانک بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ چڑیاں ٹھنڈ سے کانپنے لگیں۔ بہت ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، جلدی کرو نہیں تو ہوائیں اندر تک آئیں گی، ہم مر جائیں گے۔ تم اٹھ جاؤ، تم ہی کچھ انتظام کر لو، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے، اگر میں باہر گئی تو مر جاؤں گی۔ ٹھنڈی ہوائیں اندر آتی رہیں، ٹھنڈ سے دونوں چڑیاں کانپتی رہیں، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھیں۔ اے خدایا، ہماری حفاظت فرمائیں۔ ہاں اے خدا، اب آپ ہی ہماری مدد کرو، بہت ٹھنڈ ہے۔ دونوں چڑیاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگیں، مگر اٹھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہوائیں تیز ہونے لگیں اور دونوں مر گئیں۔ اپنی سستی کی وجہ سے دونوں نے اپنی جان گنوا دی۔ ہمیں کبھی کسی دوسرے پر امید نہیں لگانی چاہیے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ ایک جنگل میں ایک الو اور ایک رانو چڑیا رہتی تھی۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ رانو چڑیا روز شام کو جب اپنے گھونسلے میں واپس آتی، الو رات بھر کی ساری باتیں بتاتا اور وہ اسے جنگل میں جو کچھ ہوا وہ بتاتی۔ اسی طرح دونوں کا ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن اس درخت پر ایک باز رہنے کے لیے آ گیا۔ یہ درخت اچھا لگ رہا ہے، کافی گھنا ہے، اس پر رہنے میں مزہ آئے گا، اب سے میں یہاں ہی رہوں گا۔ ارے واہ، یہاں تو ایک چھوٹا سا گھونسلہ بھی ہے، چلو اسی میں رہ لیتا ہوں۔ تم اس گھونسلے میں نہیں رہ سکتے باز بھیا، یہ میرا گھونسلہ ہے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ تمہارا گھونسلہ؟ ہا ہا ہا، ہمت ہے تو لے لو یہ، میں تو یہیں رہوں گا۔ چڑیا سوچ میں پڑ گئی کہ باز کو اپنے گھر سے کیسے نکالیں۔ وہ اپنے دوست الو کے پاس گئی۔ الو میرے دوست، اٹھو اٹھو، دیکھو میرا گھونسلہ کسی نے چھین لیا ہے۔ کیا کر سکتا ہوں، ابھی جا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اٹھو دوست اٹھو، میں مصیبت میں ہوں، تم ایسے سو کیسے سکتے ہو؟ تم میرے گھونسلے میں رہ لو، رات کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ رانو چڑیا پریشان ہو کر جاتی ہے۔ وہ سارا دن ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے اور سوچتی ہے، کیا کروں، کیسے باز کو اپنے گھونسلے سے باہر نکالوں؟ شام کو جب وہ اپنے درخت پر واپس آتی ہے، آؤ میری دوست، میری پیاری دوست۔ تم مجھے کیسے دوست کہہ سکتے ہو؟ تم نے مصیبت میں بالکل بھی ساتھ نہیں دیا میرا۔ دوست، اس وقت میں نیند میں تھا۔ ارے ہاں، میں نے تو باز کو تمہارے گھونسلے سے باہر پھینک دیا ہے۔ کیا؟
कैसे? जब मैं सो कर उठा तो मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में बाज बैठा है। मुझे याद आया तुम सुबह मुझसे कह रही थी। मैंने नींद में कुछ तो सुना ही था। मैंने उसे कहा, हा हा हा, कितने अजीब लग रहे हो तुम, इतने बड़े दरख्त पर इतने छोटे से घोंसले में रह रहे हो। ये घोंसला और तुम अच्छे नहीं लग रहे। तुमने रहने के लिए भला कैसा घोंसला पसंद किया है? तुम्हें तो किसी बड़े घोंसले में रहना चाहिए। इसमें तो तुम सही से बैठ भी नहीं सकते और दूसरे परिंदे तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। इतना बड़ा परिंदा और इतने छोटे से घोंसले में रहता है। हा हा हा। मेरी बात सुनकर वो उड़ गया और वापस नहीं आया। अब तुम्हारा घोंसला तुम्हें मिल चुका है। जाओ और आराम करो दोस्त। तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। इसके बाद दोनों दोस्त फिर से इस दरख्त पर रहने लगे। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।